السلام علیکم دوستو، میں ہوں محسن بلال۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کرتارپور راہداری، اس سے منسلک دیگر پہلو اور جھوٹی سچی سازشی کہانیاں۔ بات کی ابتدا 1982 دسمبر سردیوں کے دنوں کی جڑی ایک یاد ہے جب بھارتی اساتذہ کا وفد پاکستان آیا، جس میں مشہور ناول نگار اور علی گڑھ یونیورسٹی شعبہ اردو کے سربراہ قاضی عبدالستار بھی شامل تھے، جن کے ناول دارالشکوہ کا دنیا بھر میں چرچا تھا۔ اس وقت کے صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق نے وفد کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ کتاب قاضی عبدالستار اسرار و گفتار، جو گفتگو کی شکل میں ان کی سوانح عمری ہے، انہوں نے اپنے واقعات بیان کیے ہیں۔ ان کے مطابق شام 8 بجے وہ مہمانوں کی گاڑی میں صدارتی محل میں داخل ہوئے تو سامنے سیاہ شیروانی، سفید شلوار اور سیاہ جوتے پہنے خاموش کھڑے تھے۔ جنرل صاحب نے ہمارا استقبال کیا۔ ڈرائنگ روم میں مختصر نشست کے بعد کھانے کی میز پر جنرل صاحب نے پوچھا، آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، سر میں آج کل خالد بن ولید لکھنے کی تیاری کر رہا ہوں، لیکن پریشانی یہ ہے کہ سعودی عرب کا صحرا اور سعودی عرب کی آبادی کی تصویر ذہن میں نہیں بن پا رہی۔ جنرل صاحب نے اٹھ کر بھارتی سفیر نٹور سنگھ سے کہا، کنور صاحب، قاضی صاحب کو آپ سعودی عرب نہیں بھجوا رہے تو ہم بھجوا دیں۔ کھانے کے بعد جنرل صاحب نے پوچھا، کوئی مسئلہ ہے آپ کا؟ میں نے کہا، سر یہاں بہت اچھی کتابیں چھپتی ہیں لیکن ہم لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی۔ جنرل صاحب تھوڑا سا مڑے میری طرف اور فرمایا، ایک پوسٹ کارڈ پر تمام کتابوں کے نام لکھ کر دہلی میں ہمارے سفیر کو بھیج دیجئے۔ تمام کتابیں علی گڑھ آپ کے دولت خانے پہنچ جائیں گی۔ اس کے بعد کافی روم میں سگریٹ اور سگار پیش ہوئے۔ ہر سگار بالکل سیاہ اور پلاسٹک کیس میں بند تھا۔ میں نے کہیں پڑھ رکھا تھا کہ یہ سگار بہت عمدہ اور قیمتی ہوتا ہے۔ میں نے بہت تکلف سے ایک سگار اٹھا کر اپنی شیروانی کی جیب میں رکھ لیا۔ جنرل صاحب نے کہا، پیجئے۔ میں نے کہا، سر میں گھر جا کر پیوں گا۔ جنرل صاحب مسکرائے، خادم کو بلایا اور کہا کہ دیوان غالب کے ساتھ سگار کا ایک ڈبہ بھی قاضی صاحب کی گاڑی میں رکھ دیا جائے۔ اس ڈبے میں 25 سگار تھے۔ ہر کھانے کے بعد ہم ایک سگار پیتے۔ اس کے بعد کبھی ایسا سگار میسر نہیں آیا۔ بہرحال شاہوں کی سی آؤ بھگت والا دورہ پاکستان مکمل کرنے کے بعد قاضی عبدالستار جب بھارت پہنچے تو اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ملاقات کے لیے بلاوا بھیجا۔ قاضی صاحب بیان کرتے ہیں، میری یہ تیسری ملاقات تھی وزیر اعظم سے۔ ملتے ہی وزیر اعظم ہند اندرا گاندھی نے سوال کیا، آپ کو صدر پاکستان نے اتنا اعزاز کیوں دیا؟ خیر، جاگیردار استاد شاہی اور درباری پس منظر سے خوب آگاہ مصنف پدما شری قاضی عبدالستار لمحہ بھر میں سمجھ گئے کہ شہید صدر جنرل ضیاء الحق نے ان کی خاطر مدارت کی آڑ میں راجنیتی چل کر اندرا گاندھی کو تشویش اور اضطراب سے دوچار کر دیا ہے۔ قاضی صاحب نے معاملے کو کسی صورت سنبھال لیا۔ اس وقت میڈیا نام کی بلا بھی برِ صغیر میں اتنی مضبوط نہیں تھی، اس لیے پاکستان کے ایوان صدر کی بات بھارتی پردھان منتری بون تک ہی گئی۔ کچھ ایسا ہی 36 برس کے بعد ایوان صدر پاکستان میں اس وقت دیکھنے میں آیا جب جنرل قمر جاوید باجوہ نے کل کے بھارتی بلے باز اور آج کے سیاستدان نوجوت سنگھ سدھو کو جادو کی جپھی ڈالی تو بات نہ صرف برِ صغیر کی گلی گلی تک گئی بلکہ کرتارپور کی راہداری سکھوں کے لیے کھلنے تک آن پہنچی ہے۔ ایک طرف بھارتی حکومت کی غلام گردشوں میں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک مخصوص ٹولے کی صفوں میں ادھم مچا ہوا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی، پختون تحفظ موومنٹ اور بلوچستان کے فراریوں اور افغان کھٹ پتلیوں کی آڑ میں شر انگیزی اور ہندتوا کی بالادستی کے بیانیے کو فروغ دیتے ہوئے بھارتی فیصلہ سازوں پر جنرل قمر جاوید باجوہ نے انہی کی چال الٹ دی ہے، تو دوسری طرف کچھ نادان اور کم فہم دوست اس قدم کے تانے بانے کہیں اور بن رہے ہیں۔ لیکن بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ راجہ امرندر سنگھ کا بے ربط اور جھنجھلایا ہوا دھمکی امیز رد عمل پس پردہ کہانی بیان کر رہا ہے، بقول افتخار عارف۔ یہ دھواں جو ہے یہ کہاں کا ہے، یہ دھواں جو ہے یہ کہاں کا ہے، وہ جو آگ تھی وہ کہاں کی تھی، کبھی راویان خبر زدہ پس واقعہ بھی تو دیکھتے، کبھی راویان خبر زدہ پس واقعہ بھی تو دیکھتے، کبھی راویان خبر زدہ پس واقعہ بھی تو دیکھتے۔ یہاں پر ایک سوال اور بھی ابھرتا ہے
کہ کیا پاکستان کی عسکری قیادت پھر سے شہید صدر جنرل ضیاء الحق کی سیاسی اور حربی حکمت عملی یعنی پاکستان کی جنگ پاکستان سے باہر کو بروئے کار لانے پر مجبور ہو گئی ہے، کیونکہ ہماری امن پسندی کو کم ہمتی سمجھ کر وطن عزیز کے متعدد علاقوں کو میدان جنگ بنا دیا گیا ہے اور ہم ان گنت لاشوں کے زخم کھا چکے ہیں۔ اب جب ہم نے حساب چکانے کا فیصلہ کیا ہے تو پاکستان کا مخصوص ٹولہ جس نے قسم کھائی ہے کہ انہوں نے فوج کے اچھے اقدام کو بھی تنقید کا ہی نشانہ بنانا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اسے سانپ سونگ گیا ہے۔ شاید لبرل دانشوروں، ضیاء الحق کو تاریخ کے کوڑے دان میں ڈالنے والے صحافیوں اور ٹائیگر ابھی زندہ ہے کی بات کرنے والوں کو خدشہ لاحق ہو گیا ہے کہ ضیاء الحق ابھی زندہ ہے۔ اگر شہید ضیاء الحق اور قمر جاوید باجوہ تک کے اس سفر اور کامیابیوں کا جائزہ لیا جائے تو بات افتخار عارف کے اس شعر پر ہی تمام ہوتی ہے۔ بھی تو دیکھتے وہ جو آب زر سے رقم ہوئی تھی، وہ جو آب زر سے رقم ہوئی تھی، وہ داستان بھی مسترد، وہ جو خون دل سے لکھا گیا ہے وہ حاشیہ بھی تو دیکھتے، یہ گلو گرفتو بستہ رسن جفا۔ دوستو، یہ پس منظر میں نے جو بیان کیا ہے، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔